صلاح الدین کس قدر رحم دل تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے فتح القدس کے بعد ان عیسائیوں کو مغربی مؤرخین کے بقول مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا تھا کہ حرم اقدس میں ان کے گھوڑے گھٹنوں تک خون میں رنگ چکے تھے۔ معمولی معاوضہ کے عوض بخش دیا، بلکہ معمر مردوں اور عورتوں کو اس سے بھی متنشہ رکھا اور بیواؤں اور یتیموں کو تحفے دیے۔ ہزاروں افراد کو بلا معاوضہ رہا کر دیا۔ القدس میں صلاح الدین کا داخلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے بھی زیادہ اہمیت کا باعث بنا۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی سالگرہ کے دن القدس میں داخل ہوئے اور مسلمانوں نے اسے نیک فعل سمجھا، لیکن قدرت تاخیر ہو چکی تھی کہ وہ جمعہ کی نماز ادا نہ کر سکا۔ ابن اسیر کے بیان کے مطابق اس نے حکم دیا کہ عمارت کو پہلی حالت میں درست کیا جائے۔ صلیبی اداریہ نے اقصی کے مغربی حصے میں رہائش مکان، گودام اور پاخانے وغیرہ کی تعمیر کے لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کو ان تمام نجاستوں سے پاک کیا اور 7 روز تک تمام شرفا عالم اور عامیوں نے فرش مبارک کو پانی سے 7 مرتبہ دھویا، اس کی دیواروں سے میل و گندگی کو صاف کیا اور عمارت کو عرق گلاب میں نہلا دیا۔ آئندہ جمعہ کو صلاح الدین اپنی فاتحہ فوج اور علماء کی کثیر تعداد کے ساتھ جو تمام علاقوں سے جمع ہوئے تھے اس مسجد میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہوئے۔ قاضی دمشق نے اس موقع پر ایک طویل خطبہ دیا جس نے قرآن، اسلامی تاریخ اور روایات، اس مسجد مقدس کی اہمیت بیان کی اور انتباہ کیا۔ اے فرزند توحید، کہیں اس فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تمہاری فتح تمہاری تلواروں کی بدولت ہے، بلکہ فتح اللہ کا فضل ہے کہ فتح ہمیشہ اسی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نافرمانی کرنے لگو جس نے تمہیں فتح سے نوازا۔ اس کی راہ میں جہاد کرو، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، وہ تمہیں مزید فتوحات دے گا، اور اس کے دشمن کے خلاف لڑو اور اس کی سرزمین کو غلاظتوں سے پاک رکھو۔ پھر مسجد اقدس کی فضائیں اذان کی صدا سے گونج اٹھی۔ مسجد اقصی کے دیواروں کے پتھر پھر سے مسلمانوں کی پیشانیاں چومنے لگے۔ سلطان صلاح الدین نے مسجد بنائی اور توجہ دلائی کہ یاد رکھے کہ یہ قطیہ آج بھی مسجد کی درمیانی محراب کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد اقصی اور اس کے مقدس محراب کی بنا تقوی پر ہے۔ جب اللہ نے اس شہر کو اپنے حقیر بندے اور نائب یوسف بن ایوب ابو مظفر صلاح الدین کے ہاتھوں فتح کرایا تو اس نے مسجد اقصی اور اس کے محراب کی بحالی کا حکم دیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ تمام خدائے کریم اسے اپنے فضل و کرم کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی غفور و رحمت سے توابین اور مستغفرین حاصل کرے۔ صلاح الدین اس کی وہی پہلی سی عظمت اور شان و شوکت بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس مسجد اور اس شہر کو اسلامی تعلیم و تمدن کا گہوارہ بنانے کا خواہاں تھا۔ چنانچہ اس نے مسجد اقصی میں تعلیم و تدریس کا سابقہ روایات کو قائم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ شہر میں کئی نئے خیراتی اور تعلیمی ادارے قائم کیے اور اپنے نام پر اعلیٰ تدریس کے ایک مدرسے اور صوفیاء کے لیے قیام گاہوں کی اساس رکھی۔ اس کے جانشینوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ مسجد حرم اور اس سے باہر اپنی نشانی کے لیے کئی یادگاریں چھوڑ گئے، جس میں سلطان کے بھتیجے الملک المعظم نے مسجد کے شمال میں ایک دالان بنایا جسے 7 دروازے تھے۔ بیٹے نے حرم میں جنوبی مغرب کونے میں مسجد المغاربہ کی بنیاد رکھی۔ باب المغاربہ سے باہر تمام زمین کا شمالی افریقہ کے علماء، طلباء اور زائرین اور مسجد کے نام پر دینی وضع۔ اس حصہ حرم اور ارضائی کا مسجد اور وقف کے لیے انتخاب کے لیے نہایت عمدہ تھا کہ باب المغاربہ کے اندر اور باہر کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے خصوصی نسبت رکھتی تھی، اس لیے اسے باب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اترے تھے، اور حرم میں ایک دروازے کے مغربی سمت ایک دالان کی صورت میں جسے مسجد البراق بھی کہا گیا محفوظ کر دیا گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ فی امان اللہ۔